پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF کی جانب سے $1 ارب کی پہلی قسط چند گھنٹوں میں مل جائے گی۔ مشن چیف کی نیوز کانفرنس، کہا قرض پروگرام کا مقصد معاشی اداروں کا استحکام ہے۔ پاکستانی معیشت کو ایک اور سہارا مل گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو $10 ارب قرض دینے کا اعلان، رقم 5 سال میں ملے گی، مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی، اعلامیہ جاری۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ سب سے اہم پروگرام ہے۔ منصوبے سے غریب خاندانوں کا اپنی ذاتی رہائش کے حصول کا خواب پورا ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کی پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا اسکیم سے ہنرمند نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کا معاملہ، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے، عدلیہ کو مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے، اس معاملے میں حکومت کو فریق نہیں بننا چاہیے، اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش پر نون لیگ کے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم کی پارٹی ترجمانوں کو ہدایت، کہا یہ نیا پاکستان ہے، اب ایسا نہیں چلے گا، احتساب کا عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ احتساب عدالت کے جج سے متعلق مبینہ ویڈیو کا معاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم نے تحقیقات کا کہہ دیا، کہتے ہیں جج صاحب نے ویڈیو کو جعلی قرار دیا، اب ویڈیو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، جج مان جاتے تو سو موٹو ہوتا، لیکن اب تحقیقات ہونی چاہیے۔ بٹن دبانے سے نہیں جائے گی، جدوجہد سے جائے گی اور جدوجہد ہماری جاری ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑی جلد یہ ہونے والا ہے۔ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، بس 3-4 ماہ اور لگیں گے، سابق صدر آصف زرداری نے پھر دعویٰ کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت گرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مستقبل میں بلاول اور مریم لیڈر ہوں گے، نواز شریف کی صحت سے متعلق اظہار تشویش کر دیا۔ پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس نالائق کے حوالے ملک کر دیا ہے۔ وفاق کی نااہلی کے باعث صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں، معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا، مزدور تاجر کسان سب پریشان ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وار لوئر دیر میں جلسے سے خطاب میں کہا بے نامی اکاؤنٹس حرام اور بے نامی وزیر اعظم حلال ہے، پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیں، 18ویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جمہوریت کے لبادے میں 2 خاندانوں نے موروثی سیاسی آمریت کو پروان چڑھایا، بلاول صاحب آپ کی جمہوریت کا مطلب لائسنس ٹو کرپشن ہے، معاون خصوصی فردوس عاشق ابان کا ٹویٹ، کہا عمران خان سے تکلیف اس لیے ہے کہ اس نے حقیقی عوامی راج قائم کیا۔ سندھ میں تعلیم کا نظام خراب ہے، تھر میں غذائی قلت ہے، تحریک انصاف کی رہنما ملکہ بخاری کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں انصاف کا قتل ہوگا تو ریاستیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور نے کہا کہ کراچی کے تاجروں نے ڈیڈ لائن دی ہے، فیصل آباد اور گجرانوالہ مکمل بند ہیں۔ آج فیصل آباد آپ کا سارا بند ہے، آج کوئی چینل ذکر کر رہا ہے کہ گجرانوالہ سارا بند ہے، آج کوئی چینل یہ ذکر کر رہا ہے کہ کراچی کے تاجروں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ڈی چوک میں آ کے حکومت کو چابیاں واپس کرنے والے ہیں۔ حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، مہنگائی کی بنیادی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے، چیئرمین FBI شبر زیدی کا فیصل آباد میں خطاب، کہا ہراساں کرنے والوں کو ادارے میں رہنے نہیں دیں گے، 2018 کے ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 2 اگست تک توسیع۔ کے اندر ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہا کہ جی اسپتال ہمارے، لیکن آیا کوئی نہیں ان کو لینے یا کام کرنے، اور بجٹ میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں رکھا، ہمیں پتہ تھا کہ یہ اسپتال چلانے ہم نہیں ہیں۔
نوٹیفیکیشن نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے دن سے کہا تھا کہ وفاق اسپتال نہیں چلا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید، کہا حکومت ایمنسٹی اسکیم کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ چیئرمین نیب نے شرجیل میمن کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ 1 ارب روپے مالیت کا راول فارم، حیدرآباد میں 10 کروڑ کی کاٹن فیکٹری اور ڈیفنس میں 21 کروڑ روپے کے 3 پلاٹ شرجیل میمن کی ملکیت ہے۔ ترجمان نیب کا بیان۔ موٹاپے کا شکار نور حسن لاہور کے نجی اسپتال میں چل بسا۔ ڈاکٹرز اور اہل خانہ کے بیانات نے موت کو معمہ بنا دیا۔ نور حسن کے انتقال پر آرمی چیف کا اظہار افسوس، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے 6 سالہ بچی ہاتھ سے محروم ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے تجرباتی طور پر بچی کا فریکچرڈ ہاتھ نئی مشین میں رکھا جس پر وہ سیاہ ہو گیا۔ اہل خانہ کا الزام، بچی کے دیر سے آنے کی وجہ سے بازو کاٹنا پڑا، مشین کا کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان پیمز کا بیان۔ خضر میں گزشتہ 5 روز سے پہاڑوں پر گلیشیئر پگھلنے کا سلسلہ جاری، نالوں اور دریاؤں میں طغیانی سے زرعی زمینیں زیر آب، رابطہ پل بہہ گئے، متعدد سیاح پھنس گئے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی 52ویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام اور قومی جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی ریفرنسز اور تعزیتی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ افسوسناک خبر لاہور سے شامل کریں گے، جہاں موٹاپے کا شکار نور حسن اسپتال میں انتقال کر گئے۔ اسپتال انتظامیہ، ڈاکٹرز اور اہل خانہ کے الگ الگ بیانات نے اس موت کو معمہ بنا دیا۔ صادق آباد کا 330 کلو وزنی نور حسن 28 جون کو کامیاب آپریشن ہوا، تمام ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن پھر اچانک کیا ہوا، نہ ڈاکٹرز کو علم، نہ گھر والوں کو پتا۔ CCTV فوٹیج ہے، اس کو ریکور کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ایونٹ، چین آف ایونٹ جو ہے کیسے شروع ہوا۔ ایک دم سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی جب تک آپ فیکٹس فائنڈنگ نہیں کرتے۔ ہمیں فی الحال خود کچھ نہیں پتا، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کیا ہوا، یہ نہیں ہمیں پتا، ہمیں اندر میت کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق علل صبح اسپتال میں بیمار خاتون کو لایا گیا۔ خاتون کے اہل خانہ نے اس بات پر ہنگامہ کر دیا کہ ساری توجہ صرف نور حسن پر ہے۔ ICU میں وہ جو موٹے والا شخص تھا نا، وہ رات کو ہی بہت سیریس تھا، سارا سٹاف ادھر تھا، ہم اپنی بہن کے لیے ان کو بلا رہے تھے لیکن وہ سارے ادھر تھے۔ نور حسن کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ نور حسن کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اظہار کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نور الحسن کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے لیکن فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نور حسن کی میت صادق آباد پہنچا دی گئی ہے۔ نور حسن کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ مزید جانیں گے اسی بارے میں آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا کہ احمد نواز سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، کون کون نماز جنازہ میں شرکت کر رہا ہے؟ جی بالکل، موٹاپے کا شکار صادق آباد کا رہائشی نور الحسن جو آج لاہور کی ایک نجی ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تاہم ان کی میت جو ہے وہ ان کے گھر جو ہے پہنچا دی گئی ہے، جہاں پر ان کے شہری اور ان کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے اس کے آخری دیدار کے لیے وہاں پر جمع تھی۔ تو اب جو ہے میت کو جو ہے غسل دیا جا رہا ہے اور کچھ لمحے بعد جو ہے نور الحسن کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔
اچھا احمد، یہ بھی بتائیے گا کہ تدفین کہاں کی جائے گی نور حسن کی؟ یہ صادق آباد کے ساتھ ہی فتح کٹا قبرستان ہے، وہاں پر جو ہے اس کی تدفین کی جائے گی. وہاں پر قبر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور نماز جنازہ جو ہی ہوگا اس کے بعد جو ہے نور الحسن کی تدفین کی جائے گی. بہت شکریہ احمد نواز، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. مزید بھی اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. اور اہم خبر یہاں پر دیں گے. IMF سے پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط چند گھنٹوں میں مل جائے گی. IMF کے مشن چیف کہتے ہیں کہ قرض پروگرام کا مقصد معاشی اور اداروں کا استحکام ہے. پاکستان نے معاشی اصلاحات پر توجہ دی ہے. ٹیکس چھوٹ اور مراد کو کم کرنا وقت کی ضرورت ہے. ٹیکس آمدن بڑھانا معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے. IMF کا پروگرام پاکستان کے استحکام کے کئی راستے کھولے گا. IMF کے ساتھ ڈیل مکمل ہو گئی. پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط چند گھنٹوں میں مل جائے گی. IMF کا مشن چیف کہتے ہیں کہ قرض پروگرام کا مقصد معاشی اداروں کا استحکام ہے. پاکستان نے معاشی اصلاحات پر توجہ دی ہے. ٹیکس چھوٹ اور مراد کو کم کرنا وقت کی ضرورت ہے. ٹیکس آمدن بڑھانا معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے. IMF کا پروگرام پاکستان کے استحکام کے لیے کئی راستے کھولے گا. ملکی معیشت سے متعلق خبر آپ کو دیں. IMF نے قرض کی پہلی قسط جاری کر دی ہے اور قسط کے اجرا کے ساتھ ہی شرائط کی طویل فہرست بھی تھما دی ہے، جس کے تحت پاکستان آئندہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دے گا. ملکی معیشت سے جڑی آپ کو خبر دے رہے ہیں. IMF نے قرض کی پہلی قسط جاری کر دی ہے اور قسط کے اجرا کے ساتھ ہی شرائط کی طویل فہرست بھی تھما دی ہے. اشفاق مغل سے مزید جانتے ہیں. اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، IMF کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آئندہ پاکستان ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کسی طور پر بھی نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ستمبر تک سگریٹ پر ایکسائز کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے لائسنس جاری کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکتوبر کے آخر تک FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے جو فریم ورک دیا گیا ہے FATF کی طرف سے، اس پر مؤثر جو ہے اقدامات اٹھائے گا. یہ شرائط شامل کی گئی ہیں IMF کے پروگرام کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیپرا کے تعین کردہ بجلی کے نئے ریٹ جو ہے اس کا ایک نوٹیفکیشن ستمبر میں جاری کیا جائے گا، جس کے بعد امکان ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ستمبر کے دوران اضافہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت ستمبر تک عالمی شراکت داروں کے تعاون سے ایک جامع سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کا پلان تیار کرے گی. جبکہ ایک اہم جو شرط شامل کی گئی ہے وہ اس کے مطابق دسمبر تک پاکستان اسٹیل ملز اور PIA کا جو ہے کسی نامور عالمی ادارے سے اس کا آڈٹ کرایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک سے بجٹ خسارے کا پورا کرنے کے لیے حکومت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکے گی. اس کے علاوہ جو ہے نقصان میں چلنے والے سرکاری ادارے ہیں ان کی گورننس اور شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے نئی قانون سازی کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے IMF کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا اشفاق مغل. پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری ہے. ملکی معیشت کو بڑا سہارا مل گیا. ایشیائی ترقیاتی بینک 5 سال میں پاکستان کو $10 ارب قرض دے گا. جاری اعلامیے کے مطابق رقم کے لیے پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس میں کنٹری پارٹنرشپ کے تحت حکمت عملی سے متعلق مشاورت کی گئی. قرض کی مد میں رقم مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی. حکومت نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی صورتحال کے پیش نظر زیرو ریٹنگ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. چیئرمین FBR کہتے ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس اور بجلی کی مد میں 200 بلین کی سبسڈی دے رہے ہیں. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. کسی ایک نئے ٹیکس کا نام بتا دیں، ٹیکس واپس لے لیں گے. ہر بندہ یہ بات کرے کہ نئے ٹیکس لاگو ہوئے ہیں. مجھے ایک نیا ٹیکس بتائیں جو ہم نے لگایا ہو. کوئی اسٹیٹس میں کہیں اضافہ نہیں ہوا، صرف ایک اضافہ ہے چینی میں. باقی مجھے آپ پورے فائنینس بل بتا کے ایک نیا ٹیکس بتا دیں کہ نیا ٹیکس لگایا گیا. یہ جو امپریشن لوگوں میں دیا جا رہا ہے کہ نیا ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس سے مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ایک مس پرسیپشن ہے. میں آپ سارے حضرات بیٹھے مجھے بتائیں کوئی ایک آدھ نام لینا، کوئی ایک آدھ ٹیکس کا نیا نام لے کہ جب یہ ٹیکس نیا لگایا ہے. ہم نے ٹیکسٹائل پہ کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا. پہلے بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ایگزیم تھا، لوکل ٹیکسٹائل کی سیل ٹیکسیبل تھی. اہم خبر دیں گے. حکومت نے اسٹیل ملز کو لیز پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں نسکاری کمیشن اسٹیل ملز کی لیز کا کام کرے گا. آپشن تھا کہ حکومت خود چلائے یا بیچ دے. فیصلہ ہوا کہ اسٹیل ملز کو لیز پر دیا جائے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मंसूबे से गरीब खानदानों का ज़ाती रिहाइश का ख्वाब पूरा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस प्रोग्राम में समंदर पार पाकिस्तानियों की शिरकत भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि वो मुल्क की तरक्की के अमल में भरपूर हिस्सा ले सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है। मुबैना वीडियो मामले पर हुकूमत फरीक नहीं बनेगी। अदलिया को खुद मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दिया कि कुछ भी कर लें, नए पाकिस्तान में अपोजिशन का पुराना हरबा काम नहीं करेगा, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन का कोई हरबा नहीं चलेगा, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा, इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। नून लीग की जानिब से इदारों पर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। माजी में नून लीग ने अदलिया पर दबाव डाला, नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। वजीर आजम का मुबैना वीडियो के हवाले से कहना था, अदलिया आजाद और खुद मुख्तार है, उसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। नून लीग की जानिब से पेश की जाने वाली मुबैना वीडियो पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम कहते हैं, जज साहब ने वीडियो को जाली करार दिया है। अब वीडियो सही भी हो सकती है और गलत भी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो जज साहब है उन्होंने कहा है कि वो मेरी वीडियो नहीं है। देखिए ना, अब वीडियो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत है तो फिर तो डेफिनेटली सो मोटो नहीं होगा। देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उसने तो डिनाई किया है ना, वो तो कहता है मेरी नहीं है। तो एक्शन क्या होगा मुझे बताएं, या तो वो मान जाता फिर तो और बात थी, फिर हम एक्शन लें। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी की जाने वाली मुबैना वीडियो ने पूरे मुल्क में बहस छेड़ रखी है। इस तरह की जाली वीडियो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डीप फैक्ट से बासानी बनाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी है क्या, आइए आपको बताते हैं। जज अरशद मलिक से मुतालिक वीडियो कितनी क्रेडिबल है, इसका अंदाजा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डीप फेक से बनाई गई वीडियो से बासानी लगाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नैन्सी पेलोसी और प्यूटिन समेत कई अहम रहनुमा इस टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डीप फेक के जरिए किसी भी शख्स की वीडियो लेकर उसके चेहरे की जगह दूसरे शख्स का चेहरा लगाया जा सकता है। ऑटो इनकोडर न्यूरल आर्किटेक्चर चेहरे के खदोखाल इस महारत से तब्दील करता है कि बड़े बड़े धोखा खा जाएं। इस तरह की वीडियोस का पोल माहिरीन बासानी खोल सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुबैना वीडियो पर बोल उठे। कहते हैं किसी और इदारे को नहीं, जुडिशरी को खुद इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। एक चीज सामने आई है और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मेरे ख्याल से, मेरे जो अपनी राय है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी को ही करनी चाहिए। लेकिन जुडिशरी पे एक इल्जाम लगा है तो उनको कोई करनी चाहिए। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हम बिलीव करते हैं और किसी और इदारे को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जुडिशरी इसको इन्वेस्टिगेट करे और अगर ये सही है तो उस पर एक्शन ले, गलत है तो उस हिसाब से एक्शन ले। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक फिर दावा कर दिया। कहते हैं कि 3 से 4 महीने और उसके बाद हुकूमत जा रही है। साबिक सदर ने मुस्तकबिल के लीडर्स के नाम भी बता दिए। इमरान खान की हुकूमत जा रही है, आसिफ जरदारी ने कर दिया बड़ा दावा। जा रही है, बटन दबाने से नहीं जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी जल्द ये होने वाला है। सिविलियन हुकूमत बनेगी, वेदर ऑल पार्टी हुकूमत बनती है या इलेक्शंस होते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्तकबिल के लीडर्स के नाम भी बता दिए। अल्हम्दुलिल्लाह खिलावल हमारी ताकत है, वो हमारी समझे कि फ्यूचर की पॉलिटिक्स है, हम सिर्फ एडवाइस देंगे। बिस्मिल्लाह क्यों नहीं देंगे, हमारी बेटियों जैसी हैं। साबिक सदर ने नवाज शरीफ की सेहत पर भी तशवीश का इजहार किया। मैं तो शुरू से इस बात पे कायल हूँ कि मियाँ साहब को और कुछ नहीं तो घर शिफ्ट करना चाहिए। आसिफ जरदारी ने यह भी इंकिशाफ किया कि उनके पास वज़ीर आज़म का बड़ा स्कैंडल है। शायद यही वजह है कि उनका इंटरव्यू नशर नहीं किया गया।
ایک طرف والد دوسری طرف بیٹا، بلاول بھٹو نے بھی حکومت پر خوب تیر برسائے۔ لوہردیر میں جلسے سے خطاب میں کہا جنہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا آج وہ خود پریشان ہیں۔ پیپلز پارٹی کا لوور دیر میں پڑاؤ، حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران کا چہرہ کیا تھا اور آج کیا ہے؟ وہ انصاف کا بات کرتا تھا اور آج اس کی سیاست انتقام کی سیاست ہے۔ بلاول نے کہا حکومت کے لبادے میں آمریت چھپی ہے، 18ویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کہ حکومت کے پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس نالائق کے حوالے ملک کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی کے خلاف بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس بار الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی اور اس دھاندلی زدہ سلیکشن کے خلاف جدوجہد کرنا ہوگی۔ ملک میں پولیو وائرس سر اٹھانے لگا، بنوں سے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ جانی خیل میں 1 سالہ بچی جبکہ کویت میں 2.5 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ صرف بنوں میں اب تک پولیو کیسز کی تعداد 16 جبکہ پورے ڈویژن میں 21 ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں بھی پولیو کا 1 کیس سامنے آ گیا جہاں 9 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ لاڑکانہ میں ایڈز بے لگام رتو ڈیروں سے مزید 3 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ بلڈ اسکریننگ کے دوران 3 افراد میں HIV وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ انچارج سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق اب تک ایڈز متاثرہ افراد کی تعداد 909 تک پہنچ چکی ہے جس میں 746 بچے شامل ہیں۔ خیرپور سے خبر شامل کریں گے جہاں نواہی گاؤں مراد گوپنگ میں پولیس اہلکاروں نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس اہلکاروں کے اس اقدام پر عورتیں اور بچے سڑکوں پر نکل آئے، ٹائر جلا کر پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے IG سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں خیرپور سے جہاں پر پولیس گردی کا ایک اور مظاہرہ سامنے آیا۔ اہلکاروں نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ہوائی فائرنگ